آج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلق کے بارے میں چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کی جائیں گی۔ خا لام قاف، اگر اس کا مادہ خلق ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، عدم سے وجود میں لانا، نیست کو ہست کرنا۔ اگر اس کا مادہ خلق ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے جبلت، طبی عادت، فطرتی رجحان۔ اور عرف شریعت میں خلق کہتے ہیں ہیئت الراسخۃ للنفس تصدر عنہا الافعال بسہولۃ ویسر، ایسی مضبوط عادت کو جس کی وجہ سے انسان سے نیک اعمال، صالح افعال سہولت اور آسانی کے ساتھ تکلف کے بغیر صادر ہوں۔ گویا خلق انسان کی فطرت ثانیہ کو کہا جاتا ہے، اور صاحب خلق سے اعلیٰ عادات ایسے صادر ہوتی ہیں جیسے سورج سے روشنی اور پھول سے خوشبو نکلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ مبارک عادت ایسی ہے کہ ہمیشہ آپ سے ایسے ہی صادر ہوتا تھا، یہاں تک کہ اعلیٰ افعال عطا فرمانے والے خدا نے بھی آپ کی تعریف کرتے ہوئے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ خلق عظیم کے شاہ سوار ہیں۔ آپ کو خلق عظیم پر تمکن حاصل ہے، اور گرامی قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مبارک عادت کو اپنی امت کے اندر اس طریق سے مضبوط راسخ فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خلق کی 360 اقسام ہیں۔ اگر کسی شخص میں توحید کے ساتھ ساتھ ایک بھی اعلیٰ عادت پائی جائے تو وہ شخص جنت میں جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا تھا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا حل فیّا منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ان عادات میں سے ایک عادت بھی میرے اندر موجود ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، نبی غیب دان نے، مربی و مرشد نے، رہبر و رہنما نے جو جواب دیا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر، تم پوچھتے ہو کہ ان عادات میں سے کوئی ایک میرے اندر بھی موجود ہے؟ میں تمہارا نبی غیب داں خبر دیتا ہوں، کلھا فیک یا ابا بکر واحبھا الی اللہ السخاء، کہ ابو بکر 360 کی 360 عادات تمہارے اندر موجود ہیں، اور ان میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عادت سخاوت ہے۔ گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف یہ کہ اعلیٰ عادات کو اپنایا، بلکہ اپنی امت کے لیے اپنے اصحاب اور اہل بیت کے ذریعے سے ایسی تعلیم دی کہ قیامت تک وہ اعلیٰ عادات لوگوں میں منتقل ہوتی رہیں گی اور نبوت کے فیض سے فیض یاب ہوتے رہیں گے۔ اور در حقیقت اس کی اصل خبر اور حالت کی اطلاع اس وقت ملتی ہے جب مد مقابل کمزور ہو، اور آپ احادیث میں بہت سارے واقعات سے واقف ہیں کہ غلام، باندیاں، کمزور لوگ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بار آ جاتے
تو زندگی بھر پھر آپ سے کبھی دور نہیں ہوتے تھے، اور اعلیٰ عادات کی وجہ سے ایسے مانوس ہوتے، انہیں انس ہوتا کہ وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے دور جانا اپنے لیے موزوں نہیں سمجھتے تھے۔